بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یعنی آسمان کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین کی طرف سے عذاب بھیج دے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ سورۃ الانعام آیت 65 یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے لیے اوپر سے عذاب بھیجے، تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، اوپر کی طرف سے یعنی آسمان کی طرف سے بارشیں ہوں، سیلاب، آندیاں، طوفان آئیں، یا زمین تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آتا ہے، اور پاؤں کے نیچے سے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بیماری پاؤں سے پیدا ہو جائے اور اوپر جسم کی طرف چلی آئے، اس طرح اوپر سے سر سے کوئی بیماری آئے جو کہ نیچے آپ کے جسم میں پھیل جائے۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے ایک دوسرے سے لڑا دے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، لوگ جو آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے کہ جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، یعنی وہ اپنے کام میں مصروف ہوں، کبھی ادھر ادھر کہیں سیر کے لیے نکلیں یا کہیں سفر کر رہے ہوں، تو اللہ ان کو پکڑ لے، چلتے پھرتے پکڑ لے، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کو عاجز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے کو آئے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوتی ہے انسانوں کو، جو گناہ کرتے ہیں، بدعملیاں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انہیں اتنی جلدی عذاب میں نہیں گرفتار کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ڈھیل دینا، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ اصول دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اور پھر پیغام پہنچاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دے۔ تو رسول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا نا، اب ان کے بعد ان کے خلیفے یا ان کے علماء کرام آتے رہتے ہیں، وہ نبی کا پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اب جو اس پیغام کو سنتا ہے، قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ تو سورۃ نحل آیت نمبر 46 میں کیا فرمایا کہ کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں چالیں چلتے ہیں، جی چلاکیاں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، تو کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ اور ظاہر ہے وہ کیسے دھنساتا ہے، اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتا ہے، مکان گر جاتا ہے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری نکل آتی ہے، موذی مہلک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ گئی یہ بیماری، بھائی بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب موت جو ہے وہ تو جو نافرمان ہوتا ہے نا، جو بدعمل ہوتا ہے، اس کے لیے موت تو عذاب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد فوراً وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، ان کے لیے موت تو رحمت ہوتی ہے، موت آتی ہے وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں۔ تو موت ایک بندے کے لیے جو گناہ گار ہے اس کے لیے عذاب ہے، اور دوسرے بندے کے لیے کہ جو گناہ گار نہیں ہے، نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، مڑنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو نیک صالح بنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت سورہ نحل آیت نمبر 26 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان کے اوپر سے گر پڑی۔ سورہ نحل آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ انسان دیکھیں، انسان جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے یار میں بڑا سیاڑا بندہ ہوں، بڑا تیز ہوں، بڑا مکار، بڑا چلاک، بڑا ہوشیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پنگا نہیں کر سکتا کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چلاکی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، جہاں پر بندہ جو کچھ کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے بندے کے جانتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بندہ چلاکی نہیں کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ جانتا نہ، تو اللہ چاہے تو کبھی بھی کسی کو پکڑ سکتا ہے، لہٰذا تو بس استغفار کرنا چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں۔ چلاکی سب سے بڑی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے بھئی میں نے اس لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو۔ اب لوگ عبادت نہ کریں، اپنی منمانیاں کریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، عیش و عشرت کریں اور عبادت نہ کریں، تو وہ پھر چلاکی کر رہے ہیں نا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری جائے، زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے احکامات کی روشنی میں کیا جائے۔ نوکری کی جائے، تجارت کی جائے تو اس میں کوئی بددیانتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، بد نظری نہ ہو، فحاشی نہ ہو، غلط کام نہ ہو، حلال طیب طریقے سے پیسہ دولت کمایا جائے اور پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے، یعنی اپنے اوپر حلال طیب چیزیں کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، زندہ رکھو اپنے آپ کو، خودکشی نہ کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اور پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کا ہر کام جو بندہ کرتا ہے وہ جائز طریقے سے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کرتا ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ یعنی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی عبادت نہیں ہے، یہی عبادت نہیں ہے، یہ تو ہے، یہ تو لازمی کرنا ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھا وہ تو کافر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں، چھوڑ دی نماز، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے، عملی طور پر کافر ہے وہ۔ تو قیامت کے دن بعض لوگ جو جہنم میں ہوں گے نا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی، بعض فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے بھئی ہم نمازیں نہیں پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو نمازیں نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ تو ہے ہی، نمازیں تو پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے اگر استطاعت ہے۔ حج کی استطاعت نہیں ہے تو آپ تو حج چھوڑ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہر حالت میں، ٹھیک ہے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، روزے میں بھی پھر استطاعت دیکھی جاتی ہے، لیکن نماز میں یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ہوتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہوتی۔ نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، چاہے بے شک منہ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ویسی بندے سے نماز رہ جاتی ہے، بھول جاتا ہے، سویا رہ جاتا ہے، اٹھا نہیں جاتا، وہ گناہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ اس میں اس کی نیت تھی نماز پڑھنے کی، لیکن وہ اٹھ نہ سکا، ٹھیک ہے، ٹائم پر پڑھ نہ سکا، تو بعد میں قضا بھی پڑھ لیتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر، انسان میں نماز پڑھنے کی عادت ہی نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو فرض عبادات ہیں وہ بھی ہیں، لیکن عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا، زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا، چلاکیاں ہوں گی اللہ سے، دھوکہ بازیاں ہوں گی اللہ سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکموں پہ نافرمانیاں کی جائیں گی، یا اس طرح حقوق العباد کے معاملے میں لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی بےزتی لگانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، ناجائز غیبتیں کرنا، ظلم و زیادتیاں کرنا، حرام مال، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، حرام طریقے، ظاہر ہے وہ تو حرام ہے نا، تو دوسرے کا مال کو چوری کرنا یا قبضہ کرنا یا کوئی بھی بددیانتی کا کام کرنا، یہ سب چلاکیاں ہیں۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں چلاکیاں ہیں انسان کی۔ جب یہ چلاکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اور جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ تو پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرنی چاہیے، اللہ کا بندہ غلام بن کے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔